اچھا رانا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے کافی اور جگہوں پر بھی کہا ہے کہ بھائی ہم نہیں 9 مئی جسٹیفائی کرتے، جہاں وائلنس ہوا ہے 9 مئی میں کتنے لوگوں نے کیا ہوگا، 20 30 40 50 70، ان 70 کو پکڑیں، عبرتناک سزائیں دیں، لیکن 10,000 بندہ اٹھا لیا اس رات، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں زیادتی ہوئی ہے پارٹی کے ساتھ۔ اس پرٹیکولر پوائنٹ کا کیا جواب ہے سر آپ کے پاس رانا صاحب؟ وہ کہتے ہیں بھائی 10,000 بندے نے تو آگ نہیں لگائی نا، اتنا ہے نا 60-70 نے لگائی ہوگی نا، دونوں کو سزا دو بالکل۔ نہیں دیکھیں 10,000 تو نہیں جو ہے پکڑا گیا، یہ تو ایک بڑا انفلیٹڈ فگر ہے، لیکن ہزاروں میں لوگوں نے جو ہے وہ وائلیٹ کیا، پتھر مارے، جو جنا ہاؤس ہے اس کی حدود کراس کی، تو ہر ایک کا کرائم ایک جیسا نہیں ہے، اس کے اندر ویریشن ہوگی کہ کس نے کیا کیا، لیکن اس کے جو پلانر تھے، جو اس کے بیٹرز تھے، اور پھر جو ایگزیکیوشن جنہوں نے کی، تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ رول اس میں آتا ہے۔ اور دیکھیں ایک چیز تو ثابت ہو گئی نا کہ یہ ان کا پلان تھا، اور ایسے ہی نہیں ہوتا کہ 10 شہروں میں یک وقت ایک ہی جماعت کے جو کارکن ہیں وہ فوجی تنصیبات وہ کہہ رہے مجھے ماننے میں کوئی آر نہیں ہے، وہ کہہ رہے پرامن احتجاج کا پلان تھا اور اسی ملک کا حصہ ہے وہ جگہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہے پرامن احتجاج کا پلان تھا۔ نہیں وسیم بدامی صاحب، پرامن تو انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی کیا، آج بڑی تفصیل میں مریم اورنگزیب نے بتایا کہ پرامن احتجاج کی تو ان کی روایت ہے، زمان پاک میں بھی جو ہے پولیس ڈر کے جاتی تھی اور پیٹرول بم مارے جاتے تھے، تو پرامن تو یہ اسلام آباد ڈی چوک میں بھی جب جلاؤ گھراؤ کیا تب بھی پرامن تھے، تو بات تو یہ ہے نا، یہ پلاننگ کے تحت یہ کیا گیا۔ دیکھیں اب اس میں ہے کہ جو اصل سوال بنتا ہے نا، وہ یہ بنتا ہے کہ 1.25 سال بعد آپ کا جوڈیشل سسٹم کا جو فیلئر ہے، وہ ایک بھی بندے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا، ایک بھی بندے کو سزا نہیں دے سکے کہ 9 مئی کے اندر پاک افواج کے اوپر حملہ آور ہوا ایک جتھا، اور آج 1.25 سال بعد کوئی ایک بندہ بھی نہیں ذمہ دار تھا۔ تو یہ فیلئر ہے، اور اس فیلئر کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، اور جو کیسز فیلئر اس لیے ہے، ٹھیک ہے آپ کا نہیں، اور یہ فیلئر اس لیے ہے کہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ملٹری کوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، جبکہ آئین کلیئر ہے کہ جب کوئی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو تو اس کا ملٹری کوڈ میں ٹرائل ہوگا، لیکن کیونکہ یہاں جو ہے گڈ ٹو سی یو کا رواج ہے، یہاں جو ہے وہ معاونت کی جاتی ہے، اور بالکل یہ ڈسکریشن ہے جج کی کہ وہ آڈیو کو جو ہے وہ ایویڈنس میں شامل کرے یا نہ کرے، یا اس کا فورینزک کرائے یا نہ کرائے، لیکن یہی سے جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ہے آپ نے سلمان صاحب wants to respond to it، آپ quickly respond کر دیں سر، بات یہ ہے، he wants to respond to it۔ ایک پوائنٹ میں صرف ریز کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہاں ایک ویڈیو اگر بنے کہ ایک بندہ گولی چلاتا ہے اور کسی کو گولی مار دیتا ہے، اور جج کہے کہ یہ میں تب تک ویڈیو کو ایویڈنس نہیں مانوں گا جب تک مجھے پتہ نہ چلے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئی ہے، اور اس کو رد کر دے، اور وہ اس بیسس پہ گولی مارنے والوں کو چھوڑ دے، تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ سائفر کی آڈیو سب نے سنی کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، اور اس کا آپ فورینزک نہیں کرا سکے، تو یہ تو پھر ڈسکریشن ججز جیسے مرضی کر کے، لیکن حقیقت یہ ہے، جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ 1.25 سال بعد پاک افواج کے ساتھ ایک عام آدمی کو تو اس ملک میں انصاف نہیں ملتا، اس کا اگر باپ ہے تو بیٹا اور اس کا پھر پوتا جو ہے وہ کیس لڑتا ہے، لیکن یہاں پاک افواج پہ 25 کروڑ عوام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، سیلفیاں بنائی گئیں، جشن منایا گیا، پتلونیں لہرائی گئیں، لیکن ایک آدمی کو سزا نہیں ملی۔ آپ کا نقطہ جہاں یہ ہے کہ بھائی 10,000 بندہ کیوں اٹھا لیا اس چکر میں، ان کا نقطہ یہ کہ ایک کو بھی سزا کیوں نہیں ہوئی، یہ تو طے ہے نا کہ ایک نے تو پتھر مارا ہے نا، ایک نے تو آگ لگائی، سزا تو ایک کو بھی نہیں ہوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے کیسز ہی اتنے لغو بنائے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ 10 لوگوں پہ کیس بنائیں تو آپ کا کیس مضبوط ہوتا ہے، وہ بن جاتے ہیں، آپ کے یہ شخص ہے، اس نے گملہ توڑا، اس نے وردی نکالی، اس نے آگ لگائی، 10 20 15 لوگ ہوں گے، تو ان پہ آپ مقدمہ بنائیں تو وہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے، جس نے بھی اپنایا، کہ آپ پورے گاؤں کو شامل کر لیتے ہیں، واردات ہوتی ہے نا کوئی، تو اس میں کہتے ہیں اس ایک کو نہیں، اس کے خاندان کے ہر طرف کے ہر شخص کو شامل کر لو۔ انہوں نے یہی کیا، چونکہ انہوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی، اس لیے اس میں جو لوگ ملوث بھی تھے وہ اس کہانی کے جھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو یہ لے گئے ملٹری کورٹس کی جانب، وہ بھی مقدمات اگر انہوں نے عام عدالتوں میں چلائے ہوتے تو اب تک چل چکے ہوتے، وہاں چونکہ اس پہ آپ بتائیے کیا کہتے ہیں رانا صاحب؟ غیر آئینی ٹرائل کی گئی، کہتے ہیں بندہ ہی آپ نے 10 کے بجائے جب 10,000 فٹ کیا ہے تو اس نے کیس کو اتنا ہلکا کر دیا کہ پر نہیں ہوئی ایک کو بھی سزا۔ آپ پراپر کیس بناتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں ہے، یہاں یہ جوڈیشل فیلئر ہے۔
यहाँ आप देखें अच्छा एक फाइनल कमेंट पहले सलमान साहब करने फिर आप कर लीजिएगा जी सलमान साहब कंप्लीट कीजिएगा जी। यहाँ पे यही है कि खुश करने के लिए ना किसी को जी हमने 10,000 लोगों पे मुकदमा है, चले 500 लोगों पे मुकदमा बना दिया, लेकिन वो मुकदमा गलत है ना, आपने झूठ घड़ा फिर उस सबको बनाने के लिए आपने लोगों को झूठे रोल असाइन किए, इसने ये किया उसने वो किया उसने वो किया, और वो पूरी कहानी जो है वो अदालत में ढेर हो जाती है। ये हमारे यहाँ बिलउमूम होता है, तो यही इन्होंने किया और अभी उसका नतीजा भुगतेंगे। फाइनल कमेंट राणा साहब। नहीं देखें ये इस तरह इस बात को इस तरह रद्द कर देना ये बड़ा आसान है। यहाँ पहले तो आईनी सवाल उठा दिया गया कि ये मिलिट्री कोर्ट चलेंगे नहीं चलेंगे, वो डिले किया गया। फिर मैंने आपको एक ऑडियो का हवाला दिया कि उसको एविडेंस नहीं माना गया। अब एक मुल्की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कि आपने साइफर को किस तरह मिसयूज किया गया और आपने एक ऑडियो का फोरेंसिक नहीं आप करा सके, तो ये तो फिर डिस्क्रिशन जहां मर्जी आप जुडिशरी इस्तेमाल कर सकती है और वो करती नजर आ रही है। और इसके अंदर ये जो टेक्निकलिटीज हैं इसको इस्तेमाल करके जजेस जो मर्जी कर दें। अब मेरा तो बड़ा सादी बात है ना कि यहाँ प्रोसिक्यूशन ने तो एविडेंस भी है, वीडियोस भी हैं, सेल्फियां भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, जश्न भी हैं, पता नहीं कितने शवाहिद हैं आपके वो क्या कहते हैं जो, तो आप कहते हैं कि अगर फोन कॉल्स चाहते तो इनफ एविडेंस था कि केस को आगे बढ़ा दिया था। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।